حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور دیگر اولیاء کرام کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا جائز ہے، جائز بلکہ مستحب ہے۔ اسی کو توسل و استغاثہ وغیرہ مختلف الفاظ سے کہا جاتا ہے، تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا کے دربار میں وسیلہ بنانا یہ حضرات انبیاء و مرسلین کی سنت اور سلف الصالحین کا مقدس طریقہ ہے، اور یہ توسل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریف سے پہلے، آپ کی ظاہری حیات میں اور آپ کی وفات اقدس کے بعد تینوں حالتوں میں ثابت ہے۔ بھائیو غور سے سنو، تینوں حالتوں میں ثابت ہے۔ ایک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریف سے پہلے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد۔ یہ تینوں حالتوں میں ثابت ہے۔ چنانچہ یہاں تینوں حالتوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل کرنے کی چند مثالیں، چند ایگزامپلز نہایت ہی اختصار کے طور پر ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ولادت سے پہلے توسل۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا مانگی کہ یا ربی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا، حالانکہ میں نے ابھی تک ان کو پیدا بھی نہیں فرمایا۔ حضرت آدم نبی علیہ السلام نے عرض کیا، حضرت آدم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، جب تو نے مجھے پیدا فرما کر میرے بدن میں روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ تو نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر کرایا ہے وہ یقیناً تیرا سب سے بڑا محبوب ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، بے شک تم نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، چونکہ تم نے ان کو میرے دربار میں وسیلہ بنایا ہے، اس لیے میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اور سن لو کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، پیارے بھائیو، اگر وسیلہ حرام ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما دیتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں فرمایا۔ اگر وسیلہ حرام ہے تو وسیلہ الاؤڈ نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے خود فرما دے کر اس کا صحیح طریقہ بتاتا تھا، لیکن اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس وسیلہ کبھی حرام نہیں ہے، اسلام میں کبھی وسیلہ حرام نہیں ہے۔ لیکن آج کل چند لوگ اہل سنت والجماعت کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف بات کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے وسیلہ حرام ہے، اولیاء اللہ کے پاس جا کر دعا مانگنا حرام ہے، استغاثہ کرنا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پیچھے جانے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات اقدس میں توسل کرنے کا بیان وغیرہ انشاءاللہ سنیں گے۔ پیارے ناظرین، جو حضرات میری تقریر یوٹیوب کے ذریعے سن رہے ہیں، آپ حضرات آپ کے دوستوں کو بھی، آپ کے رشتہ داروں کو بھی یہ بیان پہنچائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اہل السنہ والجماعت کے بارے میں، دین الاسلام کے بارے میں، قرآن کے صحیح میننگس وغیرہ سمجھنے کو، دین کے بارے میں
صحیح باتیں معلوم کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور ہم سب کی ساری حاجتیں پوری فرمائے۔ حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری زبانوں میں تاثیر دے دے، ہمارے اعمال میں برکت دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔